أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے واجب الاحترام برادران اسلام، میری بہنوں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ایک بہن نے محترم جناب جاوید غامدی صاحب کی ایک کوئی پرانی ویڈیو بھیجی ہے جس میں ماشاءاللہ ان کے بال ابھی کالے ہیں، اور اب تو ان کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو کافی سفید ہو گئے ہیں، تو لگتا ہے کہ وہ ویڈیو کافی پرانی ہے. مجھے نہیں معلوم کب کی ہے، لیکن ویڈیو سے لگتا ہے کہ وہ کافی پرانی ہے. اور اس میں جاوید غامدی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ تصوف کے خلاف، تصوف کے نام پر ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کو، جو ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی ہے. محترم جاوید غامدی صاحب یقیناً ایک بڑے قابل انسان ہیں، عالم آدمی ہیں، لیکن یقیناً ان کا ایک نقطہ نظر ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے، ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اور وہ اس اسکول آف تھاٹ کی ترجمانی ہمیشہ کرتے ہیں. لیکن مجھے بڑا افسوس یہ ہوا کہ غامدی صاحب جیسا پڑھا لکھا آدمی تصوف کو اس نے دین تصوف کہا، جو بہت بد دیانتی ہے، اور اس سے ایک نہایتی متعصب اور عصبیت کا بھرپور اظہار ہوتا ہے. اور انہوں نے اسی اسٹریٹجی کو اپنایا ہے تصوف کو ایک الگ دین ثابت کرنے کے لیے، جو منافقین اسلام کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام کے سامنے اپناتے تھے. اور قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ بعض منافقین یہ تھے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ دنوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے مسلمان ہو جاتے تھے، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں تھے، اور پھر وہ واپس اپنے پرانے دین میں واپس چلے جاتے تھے. تو صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو جا کر یہ کہتے تھے، دیکھو ہم تو اندر گئے تھے تمہارے اندر، اور ہم نے تو دیکھا ہے اسلام میں تو کچھ بھی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی نبی نہیں ہے. تو مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے وہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ ہم تمہارے دین میں جا کے دیکھ کے آئے، بھائی وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو منافقانہ رویہ جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، رسول کریم علیہ السلام کے سامنے بعض لوگوں نے کیا، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. تو جناب غامدی صاحب نے بھی اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب میں نے تو دودھ کے دانت اس میں توڑے، اور میرے ابا تو پیر صاحب تھے اور قادری تھے اور یہ تھے اور وہ تھے، تو میں نے تو بڑی ریسرچ کیا. انہوں نے جو کوٹیشن صوفیہ کرام کے انہوں نے کوٹ کیے ہیں، وہ یقیناً کوئی بھی کوٹ کر سکتا ہے، وہ کتاب پڑھے گا اس کو مل جائیں گے وہ کوٹ. اور اس میں بھی انکار نہیں میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی کوٹیشن غلط پڑھے، لیکن انہوں نے اس کی تشریح اور توضیح اور ایکسپلینیشن جو کی ہے وہ بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح کی آج کل اسلام فوبس اسلام کے بارے میں کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ چلے جائیے ویب سائٹس کے اوپر چلے جائیے، اور میرا تو دن رات انٹریکشن انہی اسلام فوبس کے ساتھ ہے. انہی کو کنفرنٹ کرنا، انہی کو ایجوکیٹ کرنا، انہی سے ڈائلاگ کرنا. میرا تو الحمدللہ 9/11 کے بعد یہی بہت میری ذمہ داری بھی ہے، اور میں اس میں بہت مصروف رہتا ہوں. تو قرآن کریم سے یہ اسلام فوب ہیں، اور میرا تو باقاعدہ یہ رابرٹ اسپینسر جو کہ جس نے سب سے پہلے اسلام کے خلاف 9/11 کے بعد کتاب لکھی ہے، اس کے ساتھ میری تو ڈیبیٹ ہوئی ہے، ای میل کے تھرو، فون کے تھرو. اس کو چیلنج کیا گیا کہ سامنے آؤ، بھاگ گیا وہ. اسی طرح سے ورجینیا کے اندر اٹلانٹا کے اندر ایک فارمر مسلم ہے مڈل ایسٹ سے، اس کے ساتھ میری آن ایئر ڈیبیٹ ہوئی ہے. اسی طرح کیلگری میں بھی یہاں پر ایک چرچ کے اندر ایک فارمر مسلم سے ڈیبیٹ ہوئی ہے. یہ فارمر مسلم جو ہیں، یہ پتہ نہیں مسلم تھے نہیں تھے، بہرحال وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ قرآن کریم کی اور رسول پاک علیہ السلام کی ان حدیثوں کو کوٹ کرتے ہیں جو یقیناً ہمارے اسلام کے عقیدے کے مطابق
اس کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے جو وہ سمجھتے ہیں. وہ صاف کہتے ہیں کہ قرآن میں، اور قرآن لفظی ترجمہ بالکل لکھا ہے، قرآن کریم میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، مسلمانوں ان کو دوست مت بناؤ، مسلمانوں کو، مومنوں کو چھوڑ کر. قرآن کریم میں بے شمار جگہ، اور غامدی صاحب کو یقیناً پتہ ہے یہ ساری چیزیں. لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو جا کے سمجھاتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہماری فقہ کی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے. اب لازمی طور پر میں کوٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اپنا پینٹ ننگا نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو باتیں اسلام افوز کرتے ہیں اور جو باتیں ہماری فقہ کی کتابوں میں، ہمارے شریعت کی بات کر رہا ہوں، صوفیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، شریعت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ سنیوں کی فقہ کی باتیں کر رہا ہوں، کہ جو کہ بعض ایسی باتیں لکھی ہیں جس کو غامدی صاحب بھی انکار کریں گے اور میں بھی انکار کرتا ہوں، لیکن وہ لکھ دی گئی ہیں اس کے اندر. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فقہا ایسے تھے. پڑھیے آپ فقہ کی کتابیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کمپلیٹ انٹالرنس ہے ٹورڈز ناٹ مسلم. کہ اگر کسی گلی سے کوئی غیر مسلم آ رہا ہے تو آپ سامنے سے جا رہے ہو تو اس کو رستہ مت دو تاکہ وہ دیوار سے رگڑتا ہوا چلے. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ شریعت ہے، یہ کوئی طریقت نہیں ہے، نہ تصوف ہے، نہ صوفیزم ہے، نہ کسی صوفی نے کہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان شریعت ہیں، جن کی شریعت کو، جن کے بتائے ہوئے ایکسپلینیشن کے مطابق ہم الحمدللہ دین کو سمجھتے ہیں. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یا اس چیز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو عزیزان محترم، تصوف کے حوالے سے بھی یہی کرائٹیریا رکھنا چاہیے کہ یہ بزرگان دین، یہ صوفیہ کرام نبی نہیں ہیں، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ ان صوفیہ کرام نے تصوف کے بارے میں جو اپنی رائے دی ہے، آپ کا اس سے متفق ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. آپ مسلمان رہتے ہیں. ہم حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے سختی کے ساتھ قائل ہیں، اور الحمدللہ میں صوفی سلسلے میں، قادری سلسلے میں، چشتی سلسلے میں بیعت ہوں، اور اپنے پیر کا خلیفہ بھی ہوں. اور الحمدللہ پاکستان میں، دنیا میں ہمیں جو لوگ دنیا جانتی ہے. لیکن ہم صوفیوں کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں. ہم نے ان سے دین سیکھا ہے، ہم نے شریعت بھی ان سے سیکھی ہے اور طریقت بھی ان سے سیکھی ہے. تو غامدی صاحب نے جو کوٹ کیے ہیں، وہ کوٹ تو انہوں نے بالکل ٹھیک کوٹ کیے، لیکن اس کوٹ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح سے ہمیں اسلام افوز کو قرآن سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح سے آئسس والوں کو آئسس والے، القاعدہ، طالبان، بوکو حرام، الشباب، یہ سارے بڑے اپنے آپ کو سچے مسلمان کہتے ہیں اور قرآن کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، رسول پاک کی حدیثیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب ان کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. تو اسی طرح سے آپ جو صوفیہ کرام کی باتیں ہیں، نمبر ایک، آپ نے بالکل اس چیز کا اظہار کر دیا کہ آپ میں وہ اس لیول کی باتیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. نمبر ایک، غامدی صاحب نے بالکل، کیونکہ لازمی طور پر دیکھیے اسلام کے 3 درجات ہیں، اور آئی ہوپ کہ غامدی صاحب کو اس کا پتہ ہے. قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو اسلام ہے نا، وہ سماکم المسلمین، قرآن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کا فرق بیان کیا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم پتہ چلا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، قرآن بتا رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگلی اسٹیج جو ہے نا، وہ ایمان سے آگے کی اسٹیج ہے احسان. غامدی صاحب تو ابھی اسلام کی اسٹیج پہ ہیں، ابھی تو ایمان کی اسٹیج بھی پہنچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر احسان کی اسٹیج ہے. باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ احسان والی اسٹیج پر ہیں جو غامدی صاحب کین ناٹ کمپریہینڈ، کین ناٹ ایون امیجن، کین ناٹ ایون انڈرسٹینڈ. وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ اس اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں ہیں. آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، پی ایچ ڈی کا تھیسس کیسے لکھ سکتے ہیں؟ آپ ابھی 11ویں جماعت میں پہنچے نہیں ہیں، اور آپ بات کر رہے ہیں جناب آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی باتیں کر رہے ہیں آپ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو آپ کا مقام ہے اس مقام پہ رہیے اور اتنی بات کیجیے جتنی آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. احسان کی اسٹیج آپ کو نصیب نہیں ہے ابھی. اور آپ نے یہ جو کہا کہ میں دانت توڑے، دودھ کے دانت توڑے، تو ہو سکتا ہے آپ نے توڑے ہو،
ہو سکتا ہے وہ ٹوٹ بھی گئے اسی چکر میں، لیکن ان کے توڑنے سے آپ کو کچھ حاصل تو نہیں ہوا ہے نا. اور یہ جو فارمر مسلم ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کیلگری میں ایک صاحب ہیں سوڈان کے، اور اس نے ایک انٹرفیتھ گیدرنگ کے اندر مجھے چیلنج کیا اس نے، اور میں نے الحمدللہ اس کا چیلنج قبول کیا، بھاگ گیا. اور اس نے جو اسلام بتایا تھا وہ اسلام ہے ہی نہیں. اور وہ کہتا ہے میرا پورا خاندان جناب بڑے عالموں کا خاندان ہے، وی ہیو بگ اسکالرز، دس اسکالر، دیٹ اسکالر. اپنے خاندان کی بات کر رہا ہے کہ اپنے اس عالم دین کا بیٹا ہے، اور یہاں عیسائیوں کا پادری بنا ہوا ہے، کیلگری کے اندر ہی رہتا ہے وہ. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے ابا پیر صاحب تھے تو آپ بھی اچھے پیر صاحب بن جائیں، وہ نہیں بن سکے آپ کو. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے، میں کوئی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے صوفیہ کرام کو ایک ان کے جو اوپینینز ہیں، ان کی جو مشاہدات ہیں، آپ نے اس کو ایک دین تصوف کہہ دیا. آپ کو خیال نہیں آتا کہ آپ کس قدر غیر ذمہ دارانہ اور کس قدر تعصب کا اور کس قدر آپ نے نفرت کا اظہار کیا تصوف کے ساتھ، کہ اس کو ایک الگ دین بنا کے پیش کر دیا. تصوف ایمان کے بعد احسان کی اسٹیج کا نام ہے. اور چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں تصوف کیا ہے. حضرت داتا علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں نے آپ کے ساتھ 7 سال رہا ہوں، دن رات میں نے آپ کے ساتھ گزارا ہے، لیکن آپ سے میں نے کوئی خارق العادت، ما فوق الفطرت، سپر نیچرل فینومینا، میں نے کوئی کرامت آپ سے نہیں دیکھی. تو اب 7 سال کے بعد میں اب چلتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا بھائی یہ بتاؤ 7 سال تم میرے ساتھ دن رات رہے ہو، میری خدمت بھی کی ہے، تم نے خلاف شرع کوئی کام میری زندگی میں دیکھا چھوٹا سا؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے فرمایا یہی میری کرامت ہے. تو گاندھی صاحب صوفی اس کو کہتے ہیں، صوفی ان کو کہتے ہیں. مجھے یاد ہے میرے پاس وہ ان کا ویڈیو، کاش میں اس کو سیو کر لیتا. میں نے خود سنی. اگر جو آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ان کی کلیکشن، درس قرآن کی کلیکشن اگر آپ کے پاس ہو، تو میں نے خود کیلگری میں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا دل پاکستان یہاں پروگرام آتا تھا، اس میں انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ درس سناتے تھے اس پہ. اور ایک دن میں نے خود سنا ہے، اس لیے مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ میرے پاس ان کا ٹیپ نہیں موجود ہے، کاش وہ مجھے مل جائے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس قرآن کریم کے درس میں ایک جگہ یہ کہا تھا، مجھے رفلی خیال آ رہا ہے کہ غالباً سورہ یاسین کا درس تھا، لیکن آئی میں بی رانگ. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا کہ اگر حضرت عبد القادر جیلانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پیدا ہو گئے ہوتے تو اللہ ان کی باتیں قرآن میں کوٹ کرتا. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے الفاظ ہیں. یہ صوفی ہیں، اور ہم حضرت عبد القادر جیلانی کو سید الاولیاء مانتے ہیں، تمام اولیاء کے سردار مانتے ہیں. ڈاکٹر گاندھی صاحب آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. تصوف آپ کو میں بتاؤں کیا ہے. بالکل جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ ان کی توحید جو وہ پہلے اسٹیج کی توحید، دوسری اسٹیج کی، تیسری اسٹیج کی توحید، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 اسٹیجز ہیں. وہ توحید تو ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. لیکن مجھ سے میں آپ کو اپنا تجربات شیئر کرتا ہوں. آپ نے ایک سنا ہوگا، بہت بڑا سائنسدان ہے، نیورو سرجن ہے، جان ہاپکن یونیورسٹی کا وہ نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ رہ چکا ہے، ڈین رہ چکا ہے، ڈاکٹر دیپک چوپڑا. ابھی بھی زندہ ہے وہ، اور وہ ہالی ووڈ کے سارے اداکاروں کا پیر بنا ہوا ہے. ڈریگن صاحب کا بھی پیر تھا، بش کا بھی پیر تھا، وہ بڑی ہائی کلاس میں امریکہ کی وہ پیر ہے ان سب کا. اس سے میری ٹیلی وائز ڈیبیٹ ہے، وہ اس کا ٹیپ میرے پاس موجود ہے. یہی کینیڈا کے اندر وہ دیپک چوپڑا صاحب آئے تھے ٹورانٹو میں، اور میں گیا تھا کیلگری سے، ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ٹیلی وائز ڈیبیٹ ہوئی ہے میری. دیپک چوپڑا نے یہ کہا تھا کہ he believes in God but he does not believe in any religion. اور یہ ان کا عقیدہ ایک نیا مذہب نکلا ہے کہ جس میں اسپریچویلٹی تو ہے لیکن مذہب نہیں ہے. anyway، تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ خدا پہ یقین کرتے ہیں، مذہب پہ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے یہ کہا کہ مذہب پہ میں اس لیے یقین نہیں کرتا ہوں کہ مذہب تمہیں خدا سے ملا، اکارڈنگ ٹو واٹ ایور ریلیجن از، مذہب آپ کو خدا سے ملا دیتا ہے. تو جب تمہیں خدا مل جاتا ہے تو پھر خدا ملنے کے بعد یو بیکم اسٹیگننٹ. بھائی جس کی تلاش تھی وہ مل گیا تمہیں، تم اسٹیگننٹ ہو گئے.
تو میں نے ان کو یہ کہا حضرت یہ اسٹیگننٹ والا چکر آپ کے ساتھ ہے. یس ہمارا دین ہمیں خدا کا پتہ بتاتا ہے, ہمیں خدا کی پہچان بتاتا ہے, وہ ہمارا خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں, وہ ہمارا رب ہے, ہم اس کے محتاج ہیں, وہ ہمارا الہ ہے, ہم اس کے بندے ہیں. یہ ہماری ریلیشن شپ ہے ہمارے خدا کے ساتھ, وہ ہمیں ملتا ہے. یہ کیسا خدا ہے کہ اپنے مخلوق کو بنا کے مل کے ہی نہ دے؟ آپ ہمیشہ لمبو سچویشن میں رہیں. ہمارا خدا ہم کو لمبو میں نہیں رکھتا ہے. ہمارا خدا وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. ہمارا خدا ہے جس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کے بھیجا. ہمارا خدا وہ ہے. تو ہمیں خدا کا پتہ ہے کہ خدا کون ہے. آپ کہتے ہیں کہ خدا ملنا ہی نہیں چاہیے. تو آپ کا جو اسٹیگننٹ کا پرابلم ہے, وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب آپ کو خدا سے ملانے کے بعد خدا کا عرفان اور معرفت آپ کو حاصل ہو گئی. میں نے کہا ہمارا اللہ وہ ہے جس نے قرآن میں خود فرمایا کل یوم ہوا فی شان. ہر روز رب کائنات کی نئی شان ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی glorifies every day with a new honor, new glory, نئی شان کے ساتھ. یہ جو نئی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. There is no limit. It's infinite. No one can claim کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل عرفان حاصل ہو گیا. لیکن اللہ کی پہلی پہچان کا اسٹیپ یہی ہے یقیناً کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, وہی رب ہے, وہی الہ ہے, وہی خالق ہے. لیکن جب اس کا عرفان مل جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو اطاعت و فرمانبرداری, اور آپ نے یہ کہا کہ عشق اور معشوق والا مسئلہ ہے, آپ کاش قرآن تھوڑا سا دل سے کھول کے پڑھیں. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ کو اس کا معنی آتے ہوں گے یقیناً. والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اللہ کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں. ہماری اردو زبان میں شدید محبت کو عشق کہتے ہیں. آپ کی کوئی زبان ہوگی تو مجھے نہیں معلوم. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اردو زبان میں ہم عشق کہتے ہیں اس کو. شدید محبت کو عشق ہی کہا جاتا ہے. خالق و مخلوق کا رشتہ ہے, معبود اور بندے کا رشتہ ہے, رب کا اور محتاج کا رشتہ ہے. لیکن ہم اس رب سے, اس معبود سے, اس خالق سے, اس الہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور اسی کو ہم عشق کہتے ہیں. اور یہی قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ نے تو قرآن کریم لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا, تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی گہرائی بھی آ گئی ہے. حضرات محترم, میری بہنوں اور میرے بچوں, گاندھی صاحب نے جو اس ٹیپ کے اندر تصوف کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور اگر وہ خاص یہ ٹیپ سنیں تو مجھے ضرور فون کریں, مجھ سے ضرور رابطہ کریں. I will talk to you face to face. I will come Pakistan or wherever you are. I will talk to you. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میں اتنا کریج ہوگا کہ آپ اس پر معذرت کریں گے. دیپک چوپڑا, جب میں نے یہ کہا کہ اللہ کا عرفان کی منزلیں انفینٹ ہیں, تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. تو اس نے مجھے یہ کہا یو سیمس ٹو بی اے صوفی. یس, مولوی میں اور صوفی میں فرق ہے. مولوی وہ ہے جو صرف لفظی ترجمے کے ساتھ خدا بتاتا ہے. صوفی وہ ہے جو خدا تک پہنچا دیتا ہے, جوڑ دیتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, دیٹ از دا صوفی. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں تصوف کیا چیز ہے. تصوف میں نے آپ کو بتایا, حضرت داتا صاحب کی مثال دی آپ کو میں, سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ڈاکٹر اسرار احمد کا قول ہے وہ میں نے آپ کو سنایا ہے. آئیے ہم نے اپنے مرشد سے جو تصوف سمجھا ہے اور ان بزرگان دین نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کا تھوڑا سا بتا دوں. دیکھیے انہوں نے جو کتاب میں لکھا ہے, سب سے پہلے آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے, بالکل میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, اور میں بھی اختلاف کرتا ہوں بعض چیزوں کے اوپر, کہ میں کہتا ہوں کہ اٹس گون ٹو فار. بالکل ہمیں حق ہے, یہ انبیاء نہیں ہے. صرف نبی سے اختلاف رائے نہیں ہو سکتا, باقی سب سے اختلاف رائے ہو سکتا. لیکن آپ ان کی اس اختلاف رائے کی وجہ سے آپ پورے ایک پرنسپل کو, ایک
کانسیپٹ کو اور ایک دین کا ایک تصور کو، دین کے ایک عقیدے کو، دین کی ایک ریکوائرمنٹ کو آپ ایک الگ دین بتا دیں. اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے تصور بھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریاں جو قرآن میں لکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خالی یہ نہیں کہ میسج دے کے چلے جائیں. آپ جیسے لوگ ان کو خالی بس میسج دیا اور چلے گئے، ان کا کام ختم ہو گیا. اب ہم قرآن ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہم جو بتائیں گے وہی قرآن وہی صحیح ہوگا. نہیں چلتا ایسا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی آیتیں پڑھائیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکی. چوتھے نمبر پہ زکاة کی بات آئی، تزکیے کی بات آئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وحی کو ایز اٹ از پہنچاتے ہیں. بلغ ما ارسلت، جیسے آپ نے بھی فرمایا، بالکل کیا انہوں نے. پھر انہوں نے سمجھایا بھی ہے، خالی ڈاکیے کی طرح پوسٹ مین کی طرح دے کے چلے نہیں گئے، سمجھایا بھی ہے. یہ جو سمجھانا ہے اس کے بعد اس میں حکمت ہے. حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کیا آپ کو معلوم ہے کیا سب کی حکمت برابر ہے؟ سب انسانوں کی حکمت برابر ہے؟ سب کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ وزڈم، وہ شعور، وہ ادراک، وہ فہم، وہ عرفان عطا فرمایا. سب کے مختلف ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ سب کے مشاہدات الگ الگ ہوتے ہیں. مشاہدات الگ الگ ہوتے ہیں. اور آپ نے بھی وہ حدیث پڑھی ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن مبشرات جاری رہیں گے. وہ مبشرات انسان کو جاگتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اور بیداری کے عالم سوتے میں بھی ہو سکتے ہیں، خواب کی صورت میں بھی ہوتے ہیں. جاگتے ہوئے جو چیز ہوتی ہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال غامدی صاحب سن لیجئے. آپ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ساریہ شام میں میدان جہاد کے اندر ہیں، اور آپ وہاں سے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. اگر آپ اس کا بھی انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہے. وہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں حضرت ساریہ کو میدان جہاد میں دیکھ رہے ہیں شام کے اندر. اس کا نام ہے حکمت. اور وہ حکمت کے نزدیک میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آنکھ عطا فرما دیتے ہیں، وہ بصیرت عطا فرماتے ہیں جو اس ظاہری آنکھ سے نہیں، وہ باطنی آنکھ سے دیکھتا ہے. پھر انسان ظاہری آنکھ کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا ہے. وہ جو اللہ کے دین کو مانتے ہیں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ وہ لوگ ہیں ان کی آنکھیں مگر اندھے ہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں، ان کے دل ہیں مگر سوچتے نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے. وہ بصیرت کی آنکھ ہے ان صوفیوں کے پاس. اب ٹھیک ہے ان کے ظاہری الفاظ سے آپ اختلاف کریں، ضرور کریں، آپ کا حق ہے، میرا بھی حق ہے. لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز ان کے صحیح باتیں ہیں اللہ کے عرفان کے، آپ نے امام غزالی جیسے آدمی کے اوپر اٹیک کیے اور ان کو ثابت کیا کہ جناب وہ پتہ نہیں بہکے ہوئے تھے. آپ شروع میں ان کی تعریف کر کے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر بعد میں ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں. آپ یاد رکھیے تصوف جو ہم نے اپنے مرشد سے سیکھا، جو ہم نے پڑھا ہے، وہ جو ان کے عرفان والی باتیں ہیں، جو ان کے مشاہدات والی باتیں ہیں، ان مشاہدات سے وہ ان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اسی لیے اس چیز کو وہ عام نہیں کرتے تھے. یہ ڈویلٹی والی بات نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں جناب 2% پبلک میں وہ کچھ اور تھے اور پرائیویٹ میں وہ کچھ اور تھے. ایسی بات نہیں ہے. وہ اس لیے کہ وہ اپنے مشاہدات کو اگر پبلک میں شیئر کرتے تو وہ ٹھیک نہیں رہتا. لوگ کنفیوز ہوتے، جیسے آپ کنفیوز ہو گئے، آپ نے پڑھ لی ان کی کتابیں، لیکن میں تو کنفیوز نہیں ہوں الحمدللہ. اور اس میں ذرہ برابر نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ بدعت ہے. آپ کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں بعض لوگ، آپ نے اسماعیل صاحب کو کوٹ کیا، مولوی اسماعیل کو لوگ انہیں شہید کہتے ہیں، ہم تو شہید نہیں کہتے ان کو. سید احمد بریلوی کو کوٹ کیا، اور آپ نے زیادہ کوٹ انہی کو کیا ہے، مولوی اسماعیل کو. ہمارے نزدیک تو اس سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں ہے جو اپنی کتاب تقویت الایمان میں یہ لکھتا ہے کہ نماز کے اندر گائے بھینس بکری کا خیال آ جائے تو نماز خراب نہیں ہوتی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے. یہ اس کا علمی لیول یہ ہے. آپ نے اس کو کوٹ کیا موسٹ آف دا ٹائم. وہ ہمارے نزدیک تو جاہل آدمی تھا، آپ نے اس کو کوٹ کر دیا اٹھا کے اور اس کو صوفیوں کے سب میں لا کے کھڑا کر دیا. علماء دیوبند کے ایسے خواب ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو پتہ نہیں کیا خدا ان کی گود میں بیٹھ گیا.
خدا کے ساتھ لیٹ گئے، یہ ایسے خواب انہوں نے سنائے، تو ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیجیے، جنید بغدادی کی بات کیجیے۔ جہاں تک تعلق ہے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا، یقیناً میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی ہر چیز جو ہے، ہر بات جو ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے حرف آخر سمجھ کے اسے قبول کر لیں، لیکن ان کی بہت ساری باتیں صحیح بھی ہیں، بہت ساری باتیں ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ ان کے مشاہدات آپ کو نہیں ہیں، ان کو ہے مشاہدات، اور ان کی ایسی بات جو جس سے دین کی بنیاد کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، تو بالکل آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں وہ صحیح ہے، یہاں وہ غلط ہے۔ لیکن آپ نے تو تصوف ہی کو الگ دین بنا کے رکھ دیا۔ جس تصوف کو میں مانتا ہوں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے مرشد حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ قادری چشتی، ہماری تربیت انہوں نے کی ہے کہ بیٹا یاد رکھو، وہ ایسے لوگ ہیں، جعلی پیر ہیں، جعلی صوفی ہیں، جس طرح سے جعلی مولوی ہیں، جعلی ڈاکٹر ہیں، جعلی انجینئر ہیں، فراڈ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ دین کے نام پہ بھی فراڈ کرنے والے موجود ہیں، روحانیت کے نام پہ بھی فراڈ کرنے والے موجود ہیں۔ آپ کی نظر میں وہ فراڈ کرنے والے کیوں اتنے زیادہ اہم ہو گئے، جبکہ آپ کے پاس دیندار لوگ بھی موجود ہیں؟ ہمارے والد نے یہ کہا کہ جو تصوف شریعت مطہرہ کے تحت نہ ہو وہ تصوف نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سب سے پہلے ہے، اس شریعت کے تحت جو بات ہوگی، روحانیت حاصل ہوگی، اللہ کا عرفان حاصل ہوگا، اللہ کا ادراک حاصل ہوگا، اللہ کے عرفان کی منزلیں ہوں گی۔ یہ علامہ غزالی نے جو مختلف لیول بیان کیے ہیں، یہ کل یوم ہوا فی شان ہے، یہ ہر روز اس کی نئی شان ہے، ہر روز اس کا نیا مرتبہ ہے، ہر روز نئی گلوری ہے، اس کی نئی آب و تاب ہے اس کی۔ یہ ہے وہ لیولز۔ ہر آنے والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گلوریفائی مختلف کرتا ہے اس کے پچھلے دن سے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ تو امام غزالی نے جو درجات بیان کیے اس میں آپ کنفیوز نہ ہوں۔ باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے اس سے آپ کنفیوز ہو گئے ہیں، وہ ان کے مشاہدات ہیں، اور اس مشاہدات کو وہ سب کے سامنے اس لیے نہیں بیان کر سکتے کہ جیسے میں نے عرض کیا، پہلی جماعت کے بچے کو میٹرک کا میتھمیٹکس پڑھانے لگیں گے تو وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ میٹرک کے بچے کو اگر آپ پی ایچ ڈی کا تھیسس سمجھانے لگ جائیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ یہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو تصوف بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1، تصوف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ سے باہر نہیں ہو سکتا، یعنی قرآن سنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے اجماع، اہل بیت عظام کے فرمان، اس کے تحت ہوتا ہے۔ کوئی بھی کچھ کلیم کرے یاد رکھیے وہ باطل ہے جب تک کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو۔ مرشد کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب علم ہو، شریعت کا اسے علم آتا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ کسی صاحب طریقت سے، صاحب سلسلہ سے بیعت ہو تاکہ اس کی روحانی تربیت ہو جائے۔ تیسری صوفیوں کی مثال آئیڈینٹی، یا جسے کہا جائے نشانی، یہ ہے کہ صوفی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ رب کے اوپر توکل کرتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے چندے نہیں مانگتا پھرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، لوگوں کے پیسوں کے اوپر اس کا گزارا نہیں ہوتا ہے، وہ توکل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ چوتھی بات یہ کہ وہ صحیح العقیدہ ہوتا ہے، بد عقیدہ نہیں ہوتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں، جس طرح سے آپ ہیں غامدی صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ کہ آپ کے عقائد بہت ہی شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، بہت ساری چیز، اس کا ٹائم نہیں ہے، کسی اور موقع پہ بات ہوگی اس کی۔ تو صوفی وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہو، علم، اسلامی علم، یعنی علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، حلال اور حرام، اس کی بنیادی تمام، جیسے ہم ایک عالم جو اسلام کا صحیح عالم ہوتا ہے اس کا پورا ادراک اور فہم اور اس پر عبور ہوتا ہے، اس کا توکل اللہ اس کی منزل ہوتی ہے، کسی اللہ والے کا کس سے تربیت یافتہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے۔ کونے میں بیٹھ کے اللہ خالی مراقبہ کرنا، یہ صوفی نہیں ہوتے۔ صوفی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو پھیلائیں، جو اللہ کے دین کو اسٹیبلش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا اس کو قائم کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اپنی فیملی میں بھی، اور کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے نظام زندگی کو وہ چینج کریں
تبدیل کریں اور اللہ کے نظام کو قائم کریں. یہ صوفی ہوتا ہے. آپ نے پتہ نہیں کس کو صوفی بنا لیا. اور کتابوں کو، صوفیہ کی کتابوں سے جو آپ نے پڑھا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ پڑھا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو ایکسپلین غلط کیا، آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا ہے. آپ کو تصوف کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ تصوف ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اور بلا وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دودھ کے دانت توڑے اس کے چکر میں. اللہ سے ڈریں بھائی، اللہ کا خوف کریں. صوفیہ کرام کو آپ نے بدنام کرنے کی کوشش کی، جعلی صوفیوں پہ لعنت بھیجی ہے. پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر اس وقت لوگوں نے بزنس بنایا، قبریں بیچ رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. پاکستان میں کتنے کتنے وزیر وڈیرے بنے ہوئے ہیں اور قبروں سے $5 کے لے کے یہ لوگ امیر ہو گئے. خدا کی ان پر پھٹکار ہے. یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ قبریں بیچنے والے ہیں. صوفی قبریں نہیں بیچتا ہے، صوفی اللہ کے دین کو نہیں بیچتا ہے. یہ صوفی ہوتا ہے. تو آپ یہ جعلی پیریوں کو دیکھ کر آپ تصوف کی مخالفت نہ کریں. آخر میں مجھے ایک اور یاد آ گیا کہ جس زمانے میں سعودی عرب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، ہمارے ایک بڑے اچھے دوست تھے ڈاکٹر آصف قریشی صاحب. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہندوستان کی جماعت اسلامی کے امیر تھے اس زمانے میں نے سنا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب. انہوں نے لیڈز یونیورسٹی سے تصوف میں پی ایچ ڈی کیا تھا. تو یہ ریاض آئے تو ان کا درس میرے ہی گھر میں ہوا. میں ان کو جانتا نہیں تھا. ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ وہاں ہفتے وار درس قرآن کرتے تھے. تو یہ درس قرآن کی محفل تھی. اس دن ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب آ گئے. تو میرا ان سے پہلی دفعہ تعارف ہوا. ان سے تعارف یہ ہوا کہ جناب تصوف میں پی ایچ ڈی ہے. جب میں نے سنا کہ تصوف میں پی ایچ ڈی ہے، آئی بیکیم مور کیوریس کہ یہ جناب جماعت اسلامی ہند کے امیر بھی ہیں اور تصوف میں پی ایچ ڈی بھی ہے. تو میں تو سننا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ یقین کریں انہوں نے میرے گھر میں بیٹھ کے تصوف کی وہ دھجیاں اڑائیں. میں نے اب میں مہمان تھے، لازمی طور پہ میں ان کی بے عزتی تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن بڑے ادب کے ساتھ میں نے ان کو یہی کہا. میں نے کہا حضرت تصوف وہ نہیں ہے جو آپ نے جس پہ پی ایچ ڈی کی ہے. تصوف وہ ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور صالح علماء کرام کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کرنے والوں کو عطا فرمایا. اور وہ ہیں صوفیہ کرام جو داتا گنج بخش ہیں، جو حضرت عبد القادر جیلانی ہیں، جو خواجہ معین الدین چشتی ہیں، جو شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں. غامدی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، پڑھیے آپ اگر معلوم نہیں ہے تو. سب سے پہلے تاتاریوں کو اسلام کے اندر داخل کرنے والا کون تھا؟ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے. یہ تاتاری مسلمان نہیں تھے. آپ کو پتا ہسٹری، آپ کو I'm sure you are a very knowledgeable person. آپ کو بڑے عالم ہیں آپ. اس لحاظ سے تو ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ جب بات کریں گے ناحق اور تعصب والی اور نفرت والی تو پھر تو لازمی طور پر اس کو کاؤنٹر تو کرنا پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک غلط بات کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے آپ بڑے عالم ہیں تو آپ ہم کچھ نہ کہیں آپ کو؟ آپ نے بہت زیادتی کی ہے تصوف کے ساتھ. آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، آپ کو مسلمانوں سے مانگنی چاہیے. سب سے پہلے تاتار جنہوں نے بغداد کی دھجیاں اڑا دی تھی، اسلامی لائبریریوں کو ختم کر دیا تھا، بے شمار مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، ان تاتاریوں کو بالآخر سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شیخ العالم حضرت خواجہ مخدوم شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں داخل کیا. اور اس کے بعد وہی تاتاری جو کعبے کو جلانے آئے تھے کعبے کے محافظ بن گئے. صوفیوں کی یہ خدمات ہے. ہندوستان کے اندر اسلام جو ہے نا آپ کے ابا جی نہیں لائے تھے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا. اب آپ کہیں جناب اس کا ثبوت دیجئے، تو اس زمانے میں محکمہ شماریات اگر ہوتا تو ضرور ثبوت مل جاتا. یہ پوری ہندوستان کی سرزمین میں جو اولیاء کرام موسٹ آف دیم دے آر ناٹ انڈینس. اس میں کوئی سینٹرل ایشیا سے آیا، کوئی مڈل ایسٹ سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا. انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام پھیلایا، انہوں نے تجارت بھی کی ہے. اچھا بعض لوگ جو کرتے ہیں نا وہ صوفیوں کو یعنی پروجیکشن ان کی نہ ہو، وہ کہتے ہیں یہ تو تاجر لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے تجارت کرنے. انہوں نے اپنی روزی کمائی ہے اور اسی سے اپنے گھر بار چلایا ہے. کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ ہم باہر سے آ گئے ہمیں کھانا کھلاؤ. تو انہوں نے کام تجارت کی ہے اور اس لین دین میں انہوں نے لوگوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے لین دین سے اور تعلیمات اسلامیہ سے جو صحیح تعلیمات ہیں ان سے دین میں داخل کیا.
حضرت خواجہ بہاؤدین ذکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی خدمات ہے. سب سے پہلی یونیورسٹی سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی اسلامی یونیورسٹی بنی ہے تو خواجہ بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی یونیورسٹی ہے، جہاں سے بے شمار علماء فضلا پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، بلکہ پورے ہندوستان میں بر صغیر میں پھیل گئے. آپ ان کی خدمات کو آپ نے کہا یہ الگ دین ہے. اللہ سے ڈریں بھائی، کچھ اللہ کا خوف ہے کہ نہیں؟ آپ علم کے نشے کے اندر آپ بالکل اس رستے پہ چلے گئے جس علم کے نشے نے شیطان کو اللہ سے کافر کہلوایا تھا. میں کسی کو کافر نہیں کہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے. نہ ہم کسی کو فتوے دیتے ہیں، نہ ہم کسی کو کافر کہتے ہیں، نہ مشرک کہتے ہیں، نہ بدعتی کہتے ہیں. ہم کو لوگ کہتے ہیں جناب آپ بدعتی ہو گئے، آپ مشرک ہو گئے، آپ کافر ہو گئے. آپ نے صوفیہ کرام کے کا دین ہی الگ کر کے رکھ دیا. جبکہ جو چوتھا لیول تھا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جاب ڈسکرپشن کا کہ یزکیہم، تو تزکیہ نفس جو ہے یہ تصوف ہے حضرت. دماغ کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، نگاہوں کی، کانوں کی کمپلیٹ پاکیزگی، اس کا نام تصوف ہے. اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اور یہ ریکوائرمنٹ ہے ہمارے دین کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ حضور نے فرمایا جب انسان نفلی فرض تو فرض ہے وہ تو کر رہے ہیں، نفلی عبادت کثرت سے کرتا ہے، کثرت سے، تو حضور کی حدیث ہے، پڑھ لیجئے بخاری شریف، مسلم شریف. حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کے ہاتھ بن جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھوں سے چھوتا ہے. اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ کی کانوں سے سنتا ہے. اللہ کے پیر بن جاتا ہے، وہ پیروں سے چلتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ نے جس طرح سے صوفیہ کرام کو کوٹ کیا ہے رسول پاک کی اس حدیث کو کوٹ کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا تو مسئلہ ہی خراب ہو جائے. آپ نے صوفیہ کو جو کوٹ کیا یہ حدیث کو بھی اگر اسی طرح سے کوٹ کریں گے تو یہاں تو معاملہ ہی بہت خراب ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے اندر خدا گھس گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سراپا اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اس طرح مستغرق ہو گیا ہے، نہ اس کے ہاتھ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کرتے ہیں، نہ اس کی زبان اللہ کی نافرمانی میں کچھ بولتی ہے، نہ اس کی آنکھیں اللہ کی نافرمانی کی طرف کوئی ایسی چیز دیکھتی ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہو، نہ اس کے کان کوئی ایسی چیز سنتے ہیں جو اللہ نے منع کیا ہو، نہ اس کے پیر اس کو اس طرف لے جاتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے سے منع کیا ہو. یعنی کمپلیٹ سراپا اطاعت پروردگار، اطاعت اللہ میں، اطاعت رسول کے اندر وہ آ جاتا ہے. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. آپ نے لٹرل جو کوٹنگ کر دی ہے ان لوگوں کی، خدا کے واسطے انصاف کیجئے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایمان چاہیے، اور ایمان جتنا زیادہ عمل ہو اتنے ہوتا ہے. اور جب انسان عمل کرتا ہے پھر مشاہدات اس کو ہوتے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ جاتے ہیں، بزرگان دین خواب میں آ جاتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں. آج ہی پچھلے دنوں ایک عورت کا جو کسی دوسرے مذہب سے اسلام میں داخل ہوئی، اس کی ویڈیو کلپ میں نے دیکھی. یہ غیر مسلم عورت تھی، گوری عورت تھی جسے ہم کہتے ہیں. مسلمان ہو گئی، حج کرنے گئی، حج کیا، اس کے بعد مدینہ شریف گئی. تو وہ کہتی ہے ایک رات میں مدینہ شریف میں تھی، رات کو بستر پہ اپنے لیٹ، عشاء کی نماز کے بعد جب بھی وہ آئے اپنے کمرے میں اور بستر پہ لیٹ گئی تو کہنے کہ ان انٹینشنلی، غیر ارادی طور پر بس میں نے زبان سے میرا نکل گیا السلام علیکم یا رسول اللہ. She says مجھے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب اس بات کو آپ کوٹ کریں گے، کہیں گے جناب دیکھو کیسا غلط بات کریے، رسول پاک تو قبر میں موجود ہیں، اس عورت کو آواز آ رہی ہے کمرے کے اندر. آپ جیسا آدمی تو یہی کرے گا. لیکن مجھے اس عورت پہ یقین ہے، اور اپنی بہن پہ یقین ہے. یہ مشاہدات کی بات ہے حضرت، یہ سرفیس پہ نہ رہیے، اس کے نیچے جانا پڑتا ہے. موتی جو ہوتے ہیں نا، بلبلے جو ہوتے ہیں وہ پانی کی سرفیس پہ ہوتے ہیں، موتی تحت کے نیچے ہوتے ہیں. آپ گہرائی میں نہیں جا رہے. اس علم اسلامیہ کے، اس قرآن کے علم کے، اس رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے غوطہ خور بنیے، نیچے جائیے، تب آپ کو اوپر کے والے کا وہ عرفان حاصل ہوگا کہ آپ بھی اس کو انجوائے کریں گے، آپ کو بھی مزہ آئے گا اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا مؤدب ترین مسلمان، مومن اور محسن بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدگمانیاں پھیلانے سے ہمیں روک دے، ہمیں بدگمان ہونے سے بچا لے،
اللہ تعالیٰ ہمیں حسن ظن عطا فرمائے، اور یا اللہ ہمیں ان صوفیاء کرام کے ساتھ کل قیامت میں اٹھانا پروردگار، جن صوفیاء کرام نے تیرے دین کو دنیا میں پھیلایا اور تیرے عرفان کی باتیں کی۔ یا اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچانا۔ یہ صوفیاء جو گمراہ ہیں، جو صوفیوں کے نام، غوث پاک نے تو ان کی کتنی مذمت کی ہے۔ آپ پڑھیے غوث پاک کے بعد سارے، غوث پاک کی تو ساری تقریر موجود۔ حضرت عبد القادر جیلانی کو ہم غوث کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ نہیں کہتے ہوں گے، آپ کو اختلاف ہو، ہم تو کہتے ہیں ان کو، اس لیے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ان کی تقریروں سے جو ہمیں مدد ملتی ہے وہ آپ کے بعد سے تو نہیں ملی نا۔ غوث پاک کے تو بعد میں پڑھتا ہوں، مجھے بڑی ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہی ان کی مدد ہے، یہی وہ مددگار ہیں۔ آپ تو نہیں، تو آپ کو تو غوث نہیں کہہ سکتے، انہی کو غوث کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب